السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ کیس دیکھ رہے ہیں، یہ بکری آپ کے سامنے ہے، اس کو ڈائریا لگا ہوا ہے اور ڈائریا بھی آپ کے سامنے یہ کر رہی ہے، تو کھانا پینا اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے اور اس کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ لو ہو گیا ہے، بڑی مشکل سے اٹھتی بیٹھتی ہے۔ ابھی اس کی پراپر ڈائگنوز کی ہے اور اس کے بعد اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ ٹمپریچر چیک کیا تو ٹمپریچر اس کا سب نارمل ہے، تقریباً 99 پہ ٹمپریچر ہے اس کا۔ ویسے نارملی 103.5 تک نارمل ہوتا ہے بکریوں میں۔ تو بہت زیادہ انیمک ہو چکی ہے اور ڈی ہائیڈریشن بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ آئی وی فلوئڈ دیں گے۔ آئی وی فلوئڈ میں پھر اس کی جو باقی جو ملٹی وائٹامنز وغیرہ ہیں، اینٹی الرجک اور اس کے علاوہ اینٹی ایمیبک انجیکشن اور اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک انجیکشن وغیرہ سارے آئی وی دے رہے ہیں، چونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کمزوری اور اس کا ٹمپریچر بھی لو ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی لو ہے، ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ تو پیچس جو بکریوں کو لگتے ہیں وہ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو خوراک بکریاں کھاتی ہیں اس میں کوئی فنگس، کوئی جو باسی خوراک یا بہت زیادہ خوراک کھا جانا، اس کے علاوہ دانے، آٹا یا کوئی ایسی چیز کھانا جو ہضم نہ ہو سکے آسانی سے، تو اس وجہ سے معدے میں جو ہے تیزابیت جو کبھی بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، پی ایچ لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس وجہ سے جانوروں میں جو ہے ڈائریا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑ بکریوں کی بیماری ہے انٹیروٹکسیمیا، تو موسم بہار میں سبز چارہ جات کی بہتات کی وجہ سے ان میں زہریلی جڑی بوٹیاں ہیں، وہ کھانے سے بھی جانور کو پیچس اور ڈائریا لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو چند باتیں کامن جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف بیکٹیریل ڈیزیز میں بھی بھیڑ بکریوں کو ڈائریا لگ جاتا ہے، اور کئی ایک وائرل ڈیزیز جن میں پی پی آر اور اس کے علاوہ فلورو نمونیا اور مختلف جو بیکٹیریل ڈیزیز ہیں، وائرل ڈیزیز ہیں، ان میں بھی ڈائریا کے چانسز ہوتے ہیں، ان میں ڈائریا لگ جاتا ہے۔ بہرحال اس کا ہم نے سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کی ہے، جو بھی سائن آ رہے تھے اس میں ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے اور اس میں فلوئڈ دے رہے ہیں۔ تو پیچس یہ ڈائریا نہ لگے تو اس بیماری پیچس اور ڈائریا سے بچانا آپ نے کیسے اپنی بھیڑ بکریوں کو؟ سب سے پہلے تو اندرونی بیرونی جو کرموں کا جو ہے وہ آپ نے خاتمہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ نے وقت پہ ڈیورمنگ کروانی ہے۔ ڈیورمنگ کروانے سے جو ہے وہ جانوروں کا معدہ مضبوط ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جانوروں کو جلدی ڈائریا جو ہے نہیں لگتا۔ دوسرے نمبر پہ اس کی ویکسینیشن ہے، سال میں 2 مرتبہ جو ہے آپ نے انٹیروٹکسیمیا ویکسین ای ٹی وی آپ نے کروانی ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی جو بیکٹیریل اور وائرل ڈیزیز ہیں ان کی بیماریوں کے بھی حفاظتی ٹیکہ جات وقت پہ لگوانے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ بھیڑ بکریوں کو صاف ستھری خوراک، صاف ستھرا بھوسا اور صاف ستھرا پانی جو ہے
دینا چاہیے تاکہ جو ہے ان میں جو جراثیم کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو پیچس نہ لگ جائیں یا اور بھی کوئی بیماری نہ ان کو لگ جائے۔ تو یہ ناظرین آپ کو آج بتایا ہے، ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہے، ٹریٹمنٹ کے بعد آپ میجیکلی رزلٹ دیکھ رہے ہیں، بکری خوراک کھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، بکری نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، ابھی اس کو ہم پتے کھلا رہے ہیں تو یہ اس نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ میجیکلی رزلٹ ہے، اگر اچھی تشخیص اور اچھا علاج کریں تو الحمدللہ رزلٹ ملتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔